جی السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی امتا ڈیجیٹل اور میں ہوں آپ کا میزبان شیراز حسین۔ اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ طارق سمیر صاحب موجود ہے، سینئر صحافی و تجزیہ کار ہے۔ ہم ان سے بات کریں گے۔ سر، شروع کریں گے سائفر کیس کے حوالے سے۔ سپریم کورٹ سے فیصلہ آ چکا ہے، 8 فروری کو الیکشن ہونے جا رہے۔ عمران خان الیکشن میں حصہ لیں گے یا جیل کے اندر رہیں گے؟ کیا خبر؟ یہ آپ کے دو سوال ہیں شیراز صاحب۔ ایک تو یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا 8 فروری کو الیکشن ہو رہے ہیں، اور الیکشن کی واضح نشانیاں نواز شریف کی وطن واپسی، ان کا دورہ کوئٹہ کے رزلٹ دیکھیں، اور آج امریکی سفیر کی رائے میں ملاقات دیکھیں۔ اس کے تناظر میں آپ سارا دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے، کس کو کیا حصہ ملنا ہے۔ پھر وہ جہانگیر ترین کے پاس پہنچ جاتے ہیں امریکی سفیر، پھر برٹش ہائی کمشنر جو ہیں آصف زرداری کے پاس پہنچ جاتی ہیں۔ تو آپ سوچ ہوں گے کہ تحریک انصاف کو کوئی نہیں پوچھ رہا۔ تحریک انصاف کو بھی پوچھا جائے گا، ان سے بھی ملاقات ہوگی۔ یہ ہو گیا الیکشن کا۔ الیکشن کو وہ ایک روایت ہوتی ہے، سفیر اپنے نوٹس بناتے ہیں۔ وہ سائفر نہیں آیا تھا امریکہ سے اسد مجید صاحب کا، وہ بھی تو ایک ملاقات تھی نا۔ تو یہ جو سفیر ہیں ملتے ہیں، ویوز لیتے ہیں، نوٹس لیتے ہیں، پھر اپنے ملک میں ایک رپورٹ بھجواتے ہیں کہ ہماری یہ اسیسمنٹ ہے جی، اس وقت نون لیگ کہاں کھڑی ہے، پی ٹی آئی کہاں کھڑی ہے، پیپلز پارٹی کہاں کھڑی ہے، ہمیں کس طرح آگے چلنا ہے، پاکستان کے ساتھ ریلیشن کیسے رکھنے ہیں۔ یہ انہوں نے رپورٹ اپنی آج ہی بھجوا دینی ہے۔ مداخلت نہیں ہے سر؟ نہیں، کوئی مداخلت نہیں ہوتی، سارے ملکوں کے سفیر ملتے ہیں۔ ٹھیک، یہ کوئی، اس کو مداخلت نہیں کہتے، اس کو اسیسمنٹ رپورٹ کہتے ہیں، اور ایک دوسرے کے ویوز کو جاننا کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے کہ ہم مستقبل میں چل سکتے ہیں یا نہیں؟ ہاں، تو نواز شریف نے آج فلسطین پہ بھی بات کی ہے ان سے، اچھا، اسرائیلی مظالم رکوانے کے لیے بھی بات کی ہے۔ یہ بھی دیکھیں، یہ ہو گیا مختصر۔ میں آپ کو جہاں تک خان صاحب کا آپ نے پوچھا کہ وہ الیکشن میں کہاں ہوں گے، تو آپ کو وہ دن یاد ہے الیکشن کب ہوئے تھے؟ 25 جولائی کو 2018 کو 13 جولائی لاہور ایئرپورٹ پہ کیا ہوا تھا؟ یاد آتا ہے کچھ وقت؟ نہیں سر، آپ یاد کروا دیں۔ میاں محمد نواز شریف اپنی بیٹی مریم نواز کے ساتھ لندن سے آئے تھے۔ وہی جج بشیر صاحب جو آج کل ان کو ضمانتیں دیتے ہیں، انہوں نے سزا سنائی تھی ان کو، تو وہ جیل گئے تھے نا۔ وہ فیصلہ کدھر سے آیا تھا سر سزا سنانے والا؟ وہ ایک ایلیگیشن لگتا ہے، وہ کوئی ویڈیو بھی ایک چلی تھی اس زمانے میں بڑی، کہ جی صاحب گزر رہے ہیں، ایک دوست کوئی انٹرویو ان کی کوشش کر رہا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ڈکٹیشن آئی تھی، لکھا ہوا فیصلہ آیا تھا اور پڑھ کے سنا دیا گیا۔ اچھا، ہاں، یہ ایلیگیشن، اس کا کوئی وہ نہیں، لیکن عدالت ہوتی ہے۔ وہ نواز شریف کو جیل جانا پڑا۔ اب خان صاحب جس کیس میں ہیں، سائفر، بڑا سیریس کیس ہے، آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی ہے۔ میں آپ کو صرف ایک مثال کوٹ کروں گا، صرف ایک، جو میری ذاتی گفتگو ہے میں اسی کو کوٹ کر سکتا ہوں، جو میرے علم میں ہے۔ میاں محمد نواز شریف نااہل ہو چکے ہیں 2017 میں۔ پنجاب ہاؤس میں صحافیوں کے ایک دوستوں کو، گروپ کو بلایا جاتا ہے ملاقات کے لیے۔ میاں نواز شریف مری سے آتے ہیں، تو میں ان کے قریب بیٹھا ہوا تھا، احمد میر صاحب بیٹھے ہوئے تھے، اور بھی بڑے سینئر صحافی تھے، 10-12 لوگ تھے۔ احمد میر صاحب نے پھر اس میرے سوال کی بنیاد پہ اس وقت کالم بھی لکھا تھا۔ تو میں نے نواز شریف صاحب سے 2 باتیں پوچھی تھی کہ آپ امریکہ کے دورے پہ گئے، اوباما سے ملاقات ہوئی، آپ نے وہاں پاکستان کے قومی مفادات بالخصوص ایٹمی پروگرام کے کسی قسم کی سودے بازی سے انکار کیا، سی پیک پہ آپ نے کوئی ریورس گیئر نہیں لگایا، اور رائل شریف آرمی چیف جو اس وقت تھے وہ آتے ہیں اور آپ سے ملتے ہیں اور آپ کی بڑی تعریف کرتے ہیں۔ پھر آپ یمن فوج نہیں جاتی پاکستان کی، جو بھی حالات بنتے ہیں، پھر اچانک آپ کا ڈاکومنٹ نکل آتا ہے، بیٹے سے تنخواہ نہ لینے والا، کمپنی کے ڈاکومنٹ دو ابو ظہبی سے۔ یہ کیا کہانی ہے، کیا معاملہ ہوا؟ تو میاں صاحب نے کہا کہ میں جواب نہیں دوں گا، سفارتی معاملات میں بہت احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ دیکھیں، وہ ایکس پرائم منسٹر تھا، ڈسا ہوا تھا، اقتدار سے نکالا گیا تھا، اور اس نے اس موضوع پہ ان ممالک کے بارے میں کوئی رائے زنی نہیں کی۔ ٹھیک ہے سر، رائے زنی نہیں کی۔ اور کویسچن لوں گا، فوجی عدالتوں کے حوالے سے بتا دیں
کہ سویلین کے ٹرائلز نہیں ہوں گے، یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، اس کے اوپر اپیل ہو چکی ہے، کیا کہیں گے سر اس حوالے سے؟ اب تو وہ یہ اب منحصر ہے نا کہ جو 7 رکنی بینچ بننا ہے اس کو اٹارنی جنرل، حکومتی وکلا کتنا قائل کرتے ہیں، کیا ڈیٹا دکھاتے ہیں، کیونکہ دہشت گردی کے جو معاملات بڑے تیز تھے نواز شریف کے دور میں، پھر عمران خان کے دور میں، جب فوجی عدالتیں بنائی گئی تھیں، یہ سعدیہ عباسی، یہی سعدیہ عباسی، یہی رضا ربانی، انہوں نے فوجی عدالتوں کے حق میں ووٹ دیا، قانون سازی ہوئی، کیونکہ سول ججز جو ہیں وہ پریشر میں آ جاتے ہیں، ان کو دھمکیاں ملتی ہیں، فیصلے لیٹ ہوتے ہیں، وہ ایک الگ، لیکن اب سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ کا فیصلہ عدالتی فیصلہ ہے، اس کسی کو پسند ہو یا نہ ہو، اس وقت تک وہ فیصلہ لا آف دی لینڈ موجود ہے، جب تک وہ سسپینڈ نہیں ہوتا فوجی عدالتوں کے مستقبل کے حوالے سے کوئی حتمی بات نہیں کی جا سکتی۔ سر آخری سوال کروں گا پروگرام میں، سر ٹائم بھی چونکہ ہمارے پاس شارٹ ہے، سابق وزیر خارجہ اور سابق اسپیکر قومی اسمبلی گور ایوب صاحب جو ہے دنیا سے رخصت ہو گئے، ان کے ساتھ کیسا ایکسپیرینس رہا آپ کا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور انٹرویوز وغیرہ آپ کر چکے ہیں، تو اس حوالے سے سر گور ایوب صاحب ایک بڑی اہم شخصیت کے مالک تھے، بڑے سیاسی رہنما تھے، وہ اپنے والد ایوب خان کے ساتھ رہے، فوج میں رہے، پھر کیپٹن تھے، پھر سیاست میں آ گئے۔ ان کے میں نے 2 چیزیں دیکھی ہیں بطور سپیکر بتاؤں گا، وہ بڑے پاورفل سپیکر تھے، سارے وزراء ان سے ڈرتے تھے، اور اس وقت غلام اسحاق خان صدر پاکستان تھے جو ان کے قریبی رشتہ دار بھی تھے۔ نواز شریف وزیر اعظم، نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے، پہلا دور تھا نواز شریف صاحب کا، تو وزراء ٹائم پہ آتے تھے، سوالوں کے جواب دیتے تھے ہر موضوع پہ، اور جو وزیر نہیں آتا تھا وہ اس کی وہ کلاس لیتے تھے کہ وہ ڈرتے تھے۔ بڑے بڑے وزیر، یہ چودھری نثار جیسے وزیر، چودھری شجاعت صاحب جیسے وزیر، بڑے بڑے وزیر ہوا کرتے تھے جو نون لیگ کے اسٹالورٹس تھے اس زمانے کے، ابھی تو وہ نئے اسٹالورٹس آ گئے نا۔ تو گور ایوب صاحب نے جو ایک بڑا کام کیا تھا جس سے ان کی ناراضگی ہوگی وزیر اعظم سے بھی اور صدر سے بھی، آصف علی زرداری گرفتار تھے، جیل میں تھے، آپ نے سنا ہوگا اسد قیصر کے دور میں پروڈکشن آرڈر جاری ہوئے، نہیں ہوئے، ابھی بھی چل رہا ہے، ایک رول 90 ہے قومی اسمبلی کا، اس کے تحت پروڈکشن آرڈر جاری کرنا ہوتا ہے کہ اسپیکر کر کے کسی بھی گرفتار ممبر کو اسمبلی میں لا سکتے۔ تو آصف زرداری صاحب کو وہ لے کر آئے اسمبلی میں، اجازت دی، ملے، اور اس پہ ناراض ہو گئے غلام اسحاق خان بھی ان سے بڑے، اور ان کے جو فکرے ہوئے تھے آپس میں کنورسیشن، وہ میں پبلک فورم پہ نہیں بتا سکتا۔ جو غلام اسحاق صاحب وہ بھی دنیا سے جا چکے ہیں، یہ بھی جا چکے ہیں، مناسب نہیں ہے۔ تو جو چودھری شجاعت صاحب کو وزادار سیاستدان کہا جاتا ہے نا کہ سب سے، وہ وزیر داخلہ تھے جی، انہوں نے سملی ریسٹ ڈیم ہے وہاں، ایک ریسٹ ہاؤس ہے بڑا مشہور، وہاں پہ میاں بیوی دونوں یعنی آصف زرداری صاحب اور بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ کو رہنے کی اجازت دی جب تک اسمبلی کا اجلاس چلتا رہا، اور اس پر بھی چودھری شجاعت کو بھی ناراضگی کا سامنا کرنا پڑا۔ تو یہ دیکھیں نا کہ یہ ایک گور ایوب صاحب اگر وہ نہ بلاتے تو اسی لیے آج تک چودھری شجاعت کے اور آصف زرداری کے آپس میں بڑے اچھے تعلقات ہیں۔ پھر گور ایوب صاحب جو ہیں وزیر خارجہ رہے 1997 کی حکومت میں نواز شریف کے ساتھ، اور بڑے مؤثر وزیر خارجہ تھے۔ جب انڈیا نے دھماکے کر دیے واجپئی کے دور میں، اور یہاں سے ایٹمی دھماکے کی تیاری ہو رہی تھی، تو انہوں نے بڑی مؤثر آواز بلند کی تھی، کابینہ کے اندر بھی بڑے دلائل دیے تھے، اور اس لیے ان کا بڑا کردار۔ ایک ان کی میں خوبی بتاتا چلوں، جو ان کے والد تھے جنرل ایوب خان صاحب صدر پاکستان رہے، پہلا مارشاء اللہ لگایا 58 میں، تو وہ ایک ڈائری رکھا کرتے تھے۔ آج کل تو آپ لوگوں کے پاس موبائل ہے نا، وہ روزانہ کی جو ان کی میٹنگز ہوتی تھیں، جو ملاقاتیں ہوتی تھیں، جو اخبار میں نہیں آ سکتی تھیں چیزیں جو، تو وہ لکھا کرتے تھے۔ تو گور ایوب صاحب نے اپنے والد صاحب کی اس ڈائری کی بنیاد پہ کتاب لکھی، بڑے حقائق سامنے آئے، اور اپنی بھی انہوں نے کئی کتابیں لکھیں، اور جمہوری سوچ رکھنے والی شخصیت تھے۔ اب ان کا بیٹا جو ہے عمر ایوب، تھوڑا سا بتاتا چلے، پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل ہیں۔ جب ہم ان سے ملنے جایا کرتے تھے بطور سپیکر، تو وہ اس وقت اسٹوڈنٹ تھے، چھوٹے ہوتے تھے، اب بڑے ہو کے سیاست میں وزیر بھی بنے، کاف لیگ کے دور میں، عمران خان کے دور میں۔ تو گور ایوب صاحب اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے،
اور ایک ہسٹری تھے ہماری سیاست کے، اور گزشتہ کوئی 8-10 سال سے شدید بیمار تھے، پبلک میں بھی نہیں آ پا رہے تھے. ہم نے بھی کئی مرتبہ کوشش کی، ان سے ملاقات نہیں ہو سکی آخری حالیہ 1-2 سال کے عرصے میں. تو اس طرح کی شخصیات جو ہیں ان کا ذکر ضرور کرنا چاہیے، اور ہم نوجوان نسل کو بھی پتہ چلنا چاہیے کہ کیا ان کا کردار تھا. بالکل صحیح. جی ناظرین، آپ نے پروگرام دیکھا، گوہر ایوب صاحب کے حوالے سے بھی باتیں ہوئی، سائفر کیس میں بھی، اور ہم اپنے میزبان شراز کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.